میرا اللہ آج 21 رمضان کی رات ہے نا، میرا اللہ تجھے کوفہ کی ان چیخوں کا واسطہ جو علی کے گھر سے اٹھ رہی ہیں، کہیں سے زینب کبریٰ، کہیں سے ام کلثوم، کہیں سے حسن و حسین، کہیں سے حضرت عباس، رونے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، میرا اللہ تجھے ان چیخوں کا واسطہ ان چیخوں پہ رحم فرما۔ یہ جو اپنے گناہوں پہ بیٹھے رو رہے ہیں، میرا اللہ تجھے اس زینب کبریٰ کا واسطہ، مجھے روایت یاد آ رہی ہے، میرے امام نے فرمایا تھا، اے زینب کبریٰ بیٹی ذرا بابا کو قرآن تو سنا، بیٹی میرے سامنے قرآن تو پڑھ۔ زینب کبریٰ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، ایک رکوع پڑھا، بی بی نے نا میری آقا زادی نے قرآن بند کر دیا۔ علی حیدر کرار یہی 21 کی رات ہے، آنکھیں کھول کے کہتے ہیں بیٹی قرآن کیوں نہیں پڑھتی ہے، بس کیوں کر گئی ہے؟ کہا بابا ہاشمی جوان کھڑے ہیں، بابا ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں کہوں گا زینب کبریٰ ہاشمی جوانوں کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے شرم آتا ہے، یہی زینب ہوگی، کوفے کا بازار ہوگا، ہاتھوں میں رسیاں ہوگی، سر برہنہ ہوگا، اور یہی زینب خطبے پڑھ پڑھ کے کہہ رہی ہوگی لوگوں میں نمازی کی میرا اللہ تجھے ان چیخوں کا واسطہ، میرا اللہ ان نوجوانوں پہ رحم فرما، اپنی اپنی جھولی پھیلاؤ، اپنے اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے رب سے التماس سے دعا کرو، او میرے کریم اللہ، او میرے مہربان اللہ، تو نے اگر مجھ کو بخش دیا، یہ کوئی پہلا بندہ تو نہیں ہے جسے تو بخش رہا ہے، کتنے گناہگاروں کو بخشا ہے، کتنے گناہگاروں کو بخشے گا، میرا اللہ ان کے درمیان مجھ حقیر کو بھی معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ پہ کرم کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، میرا اللہ میرے گناہ بھی معاف کر، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، وہ بندو مجھ سے مانگو میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، وہ دعائیں قبول کرتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو کرتا ہی نہیں ہے، اس نے وعدہ کیا ہے دعاؤں کو قبول کرنے کا، اور یہ بہترین موقع ہے، اپنی اپنی جھولیاں پھیلاؤ، قرآن مجید کو اپنے سامنے کھولو اور اس عمل کو ہم شروع کریں، قرآن ناطق اور قرآن صامت کا وسیلہ دیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ قرآن مجید کھولیے اور میرے ساتھ آہستہ آہستہ اس دعا کو پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی اپنی حاجات کو خداوند قدوس کی بارگاہ سے طلب کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔
اب قرآن اپنے سر پہ رکھ لیجئے اور میرے ساتھ یہ دعا پڑھیے. اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 بمحمد 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 بعلي 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 بعلي. میرا اللہ تجھے اپنی عز و جلال کا واسطہ، میرا اللہ تجھے محمد عربی کی رسالت کا واسطہ، میرا اللہ تجھے علی حیدر کرار کی آج کی مظلومیت کا واسطہ، میرا اللہ کوفہ کے زخمی علی کا واسطہ، میرا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، میرا اللہ تجھے مولا علی کی مظلومیت کا واسطہ، میرا اللہ جس کے بیٹے حسن پوچھ رہے تھے بابا یہ کس نے ظلم کیا ہے، بابا یہ کس نے تلوار ماری ہے، میرے آقا نے فرمایا ابن ملجم نے میرے لال پہلے نماز پڑھا، یہ نماز کی معراج تھی کوفہ کی مسجد میں، بابا زخمی ہے، بیٹا نماز پڑھا رہا ہے، جب نماز پڑھی گئی اے عزادارو، اے اللہ کی بارگاہ میں قرآن سر پہ رکھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں، جب نماز پڑھی گئی ایک کپڑا بچھایا گیا جس میں علی مولا کو لٹایا گیا، بیٹوں نے چاروں کونوں سے پکڑا اپنے گھر لے جا رہے ہیں، جب دروازہ قریب آیا علی حیدر کرار نے کہا میرے لال مجھے چھوڑ دو، میں پیدل چل کے جاؤں گا، میرے صحابہ سے کہو یہ واپس چلے جائیں۔ حسن مولا نے عرض کیا بابا یہ تمہاری محبت میں آئے ہیں، آپ کی تیمارداری کرنے آئے، کہا حسن بیٹا ان سے کہو واپس چلے جائیں، جب میں اس حالت میں اندر جاؤں گا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز، میری زینب کی آواز بلند ہوگی، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز علی کے صحابہ سنے۔ میرا اللہ تجھے اس مظلوم کا واسطہ، آپ نے سماعت فرمایا، عزادارو ہر مورخ نے لکھا ہے
नमाज में मेरे मौला अभी सुबह की नवाफिल में पहली रकत का दूसरा सजदा कर रहे थे, दूसरे सजदे से सर उठाया था कि इस जालिम ने जहर में बुझी तलवार से वार किया। हर मुअर्रिख ने लिखा, मैंने बहुत सारी किताबों में तलाश किया, इब्ने मुल्जिम जालिम इस तलवार का वार करके दौड़ गया था, मस्जिद से निकल गया था, रुका नहीं था। अली बड़ा मजलूम है, लेकिन लिखा मुअर्रिखीन ने कातिल एक वार करके भाग गया था। अल्लाह जाने हुसैन कितना गरीब था, अब इसका कातिल रुक रुक के तेरा ज़र्ब मार रहा था। शायद वजह ये हो, इब्ने मुल्जिम को पता था अली के 18 बेटे और मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन हुसैन उसके कातिल को पता था इसका अकबर मारा गया, इसका अब्बास मारा गया, अब कोई बच नहीं गया, मेरा हाथ कौन रोकेगा। मेरा अल्लाह तुझे उस अली हैदर कर्रार का वास्ता, मेरा अल्लाह तुझे अमीर अल मोमिनीन का वास्ता, अल्लाह तुम्हें ले जाए कूफा, अल्लाह तुम्हें ले जाए कूफा, अल्लाह तुम्हें मौला मुत्तकियान के घर की ज़ियारत की तौफीक दे। जब उस घर में जाते हैं, आज भी वो जगह मौजूद है जहां मेरे अली को गुस्ल दिया गया था, बेटों ने गुस्ल दिया, कुआं मौजूद है जिसके पानी से गुस्ल दिया गया। जब पैगंबर गिरामी इस्लाम की वफात का वक्त आया था, जिब्राईल जन्नत से काफूर लाए थे, पैगंबर ने अपने सामने कहा इसके 4 टुकड़े कर दो, कहा एक टुकड़े के साथ मुझे हुनूद करना, एक टुकड़ा जनाबे ज़हरा को दिया, इसके साथ मेरी बेटी फातिमा को हुनूद करना, एक अली तुम रख लो, अली को हुनूद करना, एक हसन बेटे को दिया, ये तुम ले लो। 4 हिस्सों में तकसीम किया। छोटा हुसैन पास खड़ा था, दामन हिला के बाबा हर किसी को दिया, मुझ हुसैन को नहीं दिया। हुसैन बेटा हुनूद में किया जाता है, जिन्हें गुस्ल दिया जाए